کہ اہل بیت علی رضوان اور صحابہ کرام کے درمیان آپس میں کوئی بغض اور دشمنی نہ تھی۔ صحابہ کرام نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیا ہوتا، اہل بیت علیہ رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیا ہوتا۔ یہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ نہیں تھے اور ہم سے کہیں زیادہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک عام نیک بندے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے وہ کسی مسلمان سے بہت رکھتا ہوگا، تو کسی بڑے بندے کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے خبر آگے بیت میں سیرت کا مصابہ کرانے سے کسی ایک سے بہت رکھتا ہے، بہت بات کرے۔ یہ شیعہ حضرات نے باتیں مشہور کی ہیں اور انہوں نے اہل بیت کے ساتھ محبت کا عنوان لگا کر، اہل بیت سے محبت کا نعرہ لگا کر صحابہ کرام سے بغض کی فضا ہم بات کی، اور پھر لوگوں کے درمیان یوں جھوٹ بولے ہیں اور کہا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہ رضوان یہ آپس میں ان کی نہیں بنتی تھی اور ایک دوسرے کو دشمن تھے۔ حالانکہ بات کریں اہل بیت علیہ رضوان سے اس طرح محبت کا دعویٰ کرنا کہ صحابہ کرام کے خلاف بندہ نکل جائے اور صحابہ کرام سے بغض کا اظہار کرے، یہ کہ بحث محبت نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق جو ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے گواہ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خرچ کرنے والے لوگ تھے۔ جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت مال خرچ کیا۔ یہ آپس میں ان کی محبت کے آپس میں کوئی بغض نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں اہل بیت علیہ رضوان سے ہر چیز سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کے افراد مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ایک مسئلہ پیش آیا تو مسئلے کا صحیح روح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا اور آپ اس سے بڑے مشہور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ مسئلہ غلط بیان کر بیٹھتا۔ حضرت علی کے ذریعے مسئلہ کی تقسیم ہوئی، کیوں ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اموال تھے عبادت مدد وغیرہ کے ہوتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق علی رضی اللہ عنہ کو نگران بنایا ہوتا، حضرت عباس کو اس کا نگران بنایا ہوتا، حضرت فاروق نے بھی اپنے دور پر کو نگران بنایا ہوتا کہ جن ضروریات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے آپ ان کی بھی پر خرچ کرو۔ یہ بات شیعہ حضرات کی اڑائی ہوئی ہے کہ صحابہ کے اہل بیت سے جو ہے وہ محبت رکھتی اور اہل بیت صحابہ کرام کی رسولی باتیں تو بالکل غلط ہے۔ ایک مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ میری صحابہ کرام بھی ہمارے سر کے تاج ہے، اہل بیت بھی ہمارے سر کے تاج ہے۔ نہ صحابہ کرام کے اہل بیت سے کوئی دشمنی تھی، نہ اہل بیت کی صحابہ کرام سے کوئی دشمنی تھی۔ بالکل بات غلط ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جب سازش ہوئی اور آپ کو شہید کرنے کے لیے مولا کھڑا ہو گیا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حسین کو معاذ کے دیے کر جائے، جہاں تک کہ وہ دروازے پر کھڑے تھے اور انواجوں نے اپنے حسن رضی اللہ عنہ کو زخمی بھی کر دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب علم مبارک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ نے فرمایا اس کے قاتل کو 2000 کی خوشخبری سنا۔ کون ہے قاتل؟ چیزیں تھیں۔ صحابہ کرام اہل بیت علیہ رضوان کے درمیان کسی قسم کی دشمنی اور بغض نہیں تھا۔ یہ بات غلط ہے اور غلط پھیلائی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کی اہل بیت سے کوئی دشمنی نہیں، اہل بیت کی صحابہ کرام سے کوئی دشمنی نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کرنے والے تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل مل کے رہنے والے تھے، دونوں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے والے تھے۔
سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خطبات یعنی بیانات جو انہوں نے نظمی خطبات کیے جو بیان کیے وہ شیعہ حضرات نے وہ چھاپے ہوئے اس کو کہتے ہیں ناجل براغت ناجل براغت میں کہا انہوں نے چھاپی ہے اس کا ترجمہ بلتے ہیں اس لیے ان کی عمل ہے آپ کھول کے دیکھ کے جگہ جگہ وہ کر صدیق رضی اللہ عنہ کے بجائے ہر جگہ وہ کر صدیق کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کے فضائل اور عثمان غنی کے فضائل لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ کچھ نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی کہ امام کا سارے رسالے اسی حضرات نے جو ہے وہ گھمایا ہوا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ میں اپنے آپس کو تشبیہ دینا نہ پہلے بیت سے محبت کا لیکن کہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کی پیروکاروں میں اور تو بندہ مخلص دعا ہی نہیں سوائے اپنی کروا ہوگی کیا اس کا اسلام کی اجازت ہے کیا یہ اسلام کا اجازت ہے اللہ ولی سکتے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اور میں آپ کو دیکھیں گے کہ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوجوں کی شکل میں داخل ہو ہم کہتے ہیں فوجوں کی فوجیں کون تھی صحابہ تھی 1,00,000 سے زائد صحابہ ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا میں آپ کے دین کو لے کر جانے والے صحابہ کرام ہیں ہندوستان میں دین لے کے آنے والے صحابہ کرام ہیں افریقہ کے جنگلوں میں دین لے کے جانے والے صحابہ کرام ہیں ہاں جی دنیا کی کوئی ریاست اس وقت خالی نہیں جہاں صحابہ کرام دین لے کر نہ گئے اور انہوں نے سفر نہ کیا لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور اہل بیت علیہ الرضوان نے بھی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا دونوں کی اپنے اپنے اسلام کے لیے بے شمار اور عظیم خدمات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خواہشیں بڑی ایک خواہش یہ تھی کہ جس دن کو میں لے کے آنے کوئی دنیا میں پھیل جائے اور دوسری خواہش تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں یہ دو بڑی خواہشیں تھیں ایک خواہش کو صحابہ کرام نے پورا کیا اور ایک خواہش کو اپنے بیت نے پورا کیا آپ کی خواہش تھی اس دین کو لے کے آیا وہ پوری دنیا میں پھیل گیا صحابہ کرام اس دین کو لے کر جو حضور لے کے آئے پوری دنیا میں پھیل گیا اور آج پوری دنیا کے اندر اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک عرب مسلمان ہیں تو یہ عرب مسلمان کہاں سے ہے کس نے مسلمان کیا ہاں جی صحابہ کرام نے آپ کی اس خواہش کو صحابہ کرام نے پورا کیا اس دین کو لے کے وہ دنیا میں پھیل گیا اور دوسری کا ہے اللہ کا راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں تین مرتبہ فرمائے اس خواہش کو پورا کیا اہل بیت علیہ السلام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو یہ شہادت کی خواہش یہ اہل بیت علیہ السلام نے ہوئی اس لیے بھائیو میرے دوستوں میرے عزیزوں اسلام کو اسلام کی بنیاد کو سمجھنا چاہیے جو اسلام کی مقدس شخصیات ہیں وہ سمجھنا چاہیے اسلام کی مقدس شخصیات صحابہ کرام ہیں اسلام کی مقدس شخصیات اہل بیت علیہ الرضوان ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست انہوں نے دین دیا ہے اور براہ راست انہوں نے دین سیکھا ہے پھر انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو دین آج ہمارے پاس نہ ہوتا اور دین ہمارے پاس پہنچا یہ دو وقت تک کی ہماری موسم ہے صحابہ کرام اور اہل بیت علیہ السلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہے تو جو حضور کی محنت ہے اس کو بندہ کی نہیں آئی بھائی یہ ٹھیک نہیں صحابہ ٹھیک اس کے مطلب حضور کی محنت کا وہ کہا جاتا ہے کہ حضور نے چنگی محنت نہیں کی حضور نے یاد رکھے حضور نے سکون سے ڈالے وہ حضور پر تنقید کرنا چاہیے جبکہ آج حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بغض رکھنے سے منع کرنا ہے اور اہل بیت علیہ الرضوان سے بغض رکھنے سے منع کرنا